السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی آج جوائن کیا ہے سنجے ڈکشت جی نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور کیا میں بتاؤں، آتھر بھی ہیں، زبردست یوٹیوب چینل بھی ہے۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے۔ اور سر تھینک آج یو. ہم آپ سے کئی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر میں کوشش کر لوں گا، اور کیا ہے کہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کے شو میں پوری طرح سے صادق اور امین رہوں۔ سر صادق اور امین آج کل بڑا ٹچی ورڈ ہو گیا یہاں پہ۔ اب تو ہمارے پرائم منسٹر پہ بھی آپ جانتے ہیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ آ گیا ہے، اور کافی گھبرائے سے گھوم رہے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، ان کو میسج بھیجتا ہوں میں ترنت کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ بالکل، وہ آپ کہہ دیے گا نا، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ایسی رہتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، ایسی کیا بات ہے آپ کا بھی؟ تو مطلب سر سب سے آبادی پہلے کے اگر حساب سے تو 6واں یا 7واں نمبر ہے پاکستان کا، تو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ لیکن سر یہاں پہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے افغانستان کی طرف ہم فینسز لگاتے جا رہے ہیں، باڑ لگا رہے ہیں۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کا بھی ایک پریس کانفرنس تھی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی 94% ہم نے لگا لی ہے اور ہم باقی بھی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لگاتے جا رہے ہیں اور طالبان اس کو ہٹاتے جا رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے وہاں پہ بھی 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، طالبان میں بھی ایک حقانی گروپ ہے اور دوسرا ملا برادرز۔ تو ان میں اگر کسی قسم کا کلیش ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثرات آئیں گے، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو وہی پرانی کہاوت ہے نا کہ مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی۔ تو یہ جو طالبان والا معاملہ ہے، یہ تو کبھی سالو ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک حکومت تو ایک بار کر لی۔ اب جیسے ہی ایک حکومت جو ہے، اسلامک حکومت قائم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپس میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کون بڑا مولانا ہے اور کون بڑا اسلامی ہے، کون بڑا مسلمان ہے۔ جیسے ہی جو بڑا مسلمان ہوگا وہ دوسرے کو کافر کہے گا، وہی جو ہے نا وہ کافر فیکٹری والا جو انداز ہے۔ تو اس لیے ابھی تو ہوڑ یہ چلے گی کہ اس میں بھائی بڑا مولانا کون ہے اور کافر کون ہے۔ تو اس کا جو ہے میرے خیال سے اب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انیشیل سیڈز ہیں، یہ بیج جو ہیں وہ اب ڈال دیے گئے ہیں، اور اب ان کی جب فصل اور لہلہائے گی تب اور مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ ملا برادر کو کریں گے، کچھ لوگ غانی کو کریں گے، اور ایک بار پھر سے سول وار شروع ہو جائے گا۔ افغانستان میں تو ہوتا ہی یہی رہا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب کی پوری طرح سے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سب افغانی متفق ہیں کہ صاحب کی یہ ڈورنڈ لائن تو ہم مانیں گے نہیں، ڈورنڈ لائن مانیں گے نہیں۔ اور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہو گیا ہے تھوڑا بہت کہ آپ باڑ لگاتے جائیے اور وہ فینسنگ کھولتے جائیں، اور اس کو پھر وہ بیچیں گے، میرے خیال سے ایران میں بیچ لیں گے اور وہاں سے پیسہ کما لیں گے۔ تو تھوڑا بہت $1,00,000-2,00,000 بھی آئیں گے تو ان کا تو کام چلے گا نا۔ تو آپ نے یعنی پاکستان نے ان کے لیے ایک نیا ذریعہ تجویز کر دیا کہ اس ذریعے سے وہ تھوڑی بہت اپنی جو اکانومی جو کی ڈوب چکی ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریکور کر لیں۔ حالانکہ پاکستان کی بھی حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں، اور اب تو پاکستان ویسے بھی آپ نے بتایا تھا پچھلی بار کہ پاکستان پہلے تو ترکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، پھر ترکی پاکستان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور اب ترکی جو ہے وہ انسپریشن لے رہا ہے پاکستان سے، اور اس نے اپنی اکانومی کی ایسی تیسی کر کے، اپنی کرنسی کی ایسی تیسی کر کے، اور وہ بھی باسکٹ کیس ہو کے اور کچھ دنوں میں پاکستان کے ساتھ لگ جائے گا۔ تو افغانستان کا تو جہاں تک معاملہ ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بہت خوش ہو رہا تھا کہ صاحب کہ اب تو ہم نے بالکل بازی مار لی اور اب ہم طالبان کو بھیج دیں گے کشمیر میں، اور کشمیر ہمارے بالکل گودی میں آ کے گرے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پورا کا پورا معاملہ تھوڑا سا کہیں گڑبڑ ہو گیا دکھتا ہے۔ اور جہاں تک بھارت کا سوال ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو تو ابھی ایز اسپیکٹیٹر دیکھتے رہنا چاہیے۔ جب سامنے والے آپس میں ہی لڑ رہے ہوں، ٹیم جو ہے آپس میں ہی لڑ رہی ہو، تو جو
جن سے وہ آگے مقابلہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہوں، تو وہ مقابلے میں آنے سے پہلے ہی آرام سے پہلے دیکھتا رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہندوستان کو تو اس پہ کچھ ریئیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف دیکھنا ہے کہ آخرکار یہ کہاں ہوگا کہ صاحب یہ مرض کی دوا اور مرض کدھر جائے گا۔ لیکن سر جیسے سارک کی اگر ہم بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ بھارت کو بھی دعوت دی ہے کہ جی سارک میٹنگ جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس میں آئیں، اس میں انوائٹ کیا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے ذرا سا کولڈ بیہیویئر دیکھا گیا ہے۔ کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پھر طالبان گورنمنٹ میں سے کوئی بیٹھا ہو جو کہ پتہ نہیں کون پرائم منسٹر ہے کون کیا ہے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہے کہ شاید اس کو بھی ہم انوائٹ کر لیں، کیونکہ سارک کنٹریز میں تو وہ آتے ہیں، لیکن کیا ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ دوسرا شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ بھارت دوسروں کو بھی روک رہا ہے جانے سے کہ جی آپ مت جائیے، دوسری کنٹریز کو بھی۔ سارک کی تو میٹنگ جو ہے وہ پوری طرح سے کنسنسس بیسڈ ہوتی ہے ویسے بھی، تو یدی بھارت نہیں جائے گا تو میٹنگ ہوگی ہی نہیں، یہ تو بالکل سارک کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھارت دوسروں کی روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یدی بھارت نہیں آئے گا، کنسنسس نہیں ہوتا ہے، وہ پوری طرح سے کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر کنسنسس نہیں ہے تو میٹنگ ہوگی ہی نہیں، سمپل سی بات ہے۔ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان اگریمنٹ ہونے چاہیے، اب سارے کے سارے ان اگریمنٹ نہیں ہے تو میٹنگ نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی جس طرح کا برتاؤ پاکستان نے پہلے کیا تھا، اور خاص طور سے وہ آپ کا جو اڑی کا اور پلوامہ کا قصہ ہوا تھا، اور اس کے پہلے جو ایم ایف این والا جو قصہ ہوا تھا کہ بھئی بھارت نے 93 سے ایم ایف این دے رکھا ہے، آپ نے نہیں دیا، اوور لینڈ رائٹس آپ نہیں دینا چاہتے، تو پھر سب سے جو امپورٹنٹ چارٹر اگر آپ سارک کا چارٹر دیکھیں تو سارک کا چارٹر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو اس میں ایک پوائنٹ ہے اس کا، اور وہ ہے آپ کے ایز آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ بلڈ کرنا۔ آپ اگر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو اس کا پرابیبلی سب سے امپورٹنٹ اس کا جو ایک مسئلہ ہے، تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ اور بھارت نے تو ویسے بھی اب سارک سے ہاتھ بالکل جس کو کہتے ہیں ہاتھ جھاڑ دیا، اور ایک دوسری گروپنگ ہے جس کو کہتے ہیں بمسٹیک۔ تو بمسٹیک جو ہے جس میں آپ کے ٹیکنیکل کوآپریشن رم اسٹیٹس کا، یعنی جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں اس میں باقی سارے آ جاتے ہیں، اس میں نیپال آ جاتا ہے، بھوٹان آ جاتا ہے، اس میں بنگلہ دیش آ جاتا ہے، اس میں تھائی لینڈ اور برما بھی آ جاتے ہیں۔ تو جن کو آپ بے آف بنگال کی جو رم اسٹیٹس ہیں ان کی وہ گروپنگ، شری لنکا بھی آ جاتا ہے اس میں۔ تو اور اس کے علاوہ اس میں کچھ انوائٹی ہیں، میرا خیال سے موریشس بھی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے پاکستان تو اپنی ڈپلی لے کے الگ بیٹھا رہے اور اپنا راگ بجاتا رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب سارک کے بارے میں بھارت جو ہے وہ سوچ بھی رہا ہے، اور بھارت تو اب بمسٹیک کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو تو واپس جا کے اپنے کیا ہے کہ جب وہ غم زدہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی درگاہ میں جا کے اور وہ کیا وہ پیر والا کام کر لیتے ہیں، وہ ایک بار پھر سے کر لیں۔ لیکن سر جیسے ہمارے جو ایئر چیف کہہ رہی ہوں، جو آرمی کے چیف ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی پچھلی باتیں بھول جائیں، آگے بڑھیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پہ کچھ گنجائش ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، اور جو کچھ ہوا پہلے اس کو، وہ جو ہمارے یہاں گجرات سے پولیٹیشین ہے نا چودھری شجاعت، وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، تو وہ مٹی پاؤ کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سر؟ کچھ مطلب کچھ کوشش تو کرنی چاہیے نا، کب تک ہم پچھلی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے؟ وہ تو دیکھیے یہ کئی بار مجھ سے پوچھا گیا، اور بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک فنڈامنٹل ہے نظریہ پاکستان، وہ نظریہ پاکستان جب تک ہے تب تک یہ جو ٹاکس کی بات جب یہ کرتے ہیں تو یہ ٹاکس کی بات جو ہے وہ کیول انٹرنیشنل اوپینین کو ماڈریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا کبھی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کبھی بھی دل سے کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا نہیں۔
تو مودی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اب اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم یہ 100% سرٹن نہیں ہوں کہ ان کا ارادہ نیک ہے. جیسے یہ مانتے تھے مودی جی جب آئے تھے شروع میں، تب ان کا یہ ماننا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ سیریسلی چاہتے ہیں کہ ریلیشنز نارملائز ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک سڈن سٹاپ اوور کیا تھا افغانستان سے آتے ہوئے مودی جی نے، وہ اسی دشا میں تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتا نا. تو اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نظریہ پاکستان رکھتا ہے. اسٹیبلشمنٹ قرآنک کانسیپٹ آف وار اپنی آپ کی کاکل اکیڈمی میں سب کو پڑھاتا ہے. اب ہم نے بھی پڑھ لیا ہے اس کو. تو ہم ارادے جانتے ہیں. تو جب ارادہ اس طرح کا ہو، ارادہ ٹوٹل وار ڈاکٹرن امپوز کر کے، اور ارادہ جو ہے وہ واپس مغلیہ امپائر اسٹیبلش کرنے کا ہو اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں پورا کا پورا جو ملا مافیا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو اور بہت کچھ ہندوستان کا، وہ سب اس میں جو ہے وہ متفق ہے، ایک مت ہے. تو ایسے میں ٹاکس کی جو بات ہے، تو وہ ٹاکس جو ہے وہ کیول ایک طرح کا اپنے اصلی ارادوں پر پردہ ڈالنے کا کام پاکستان کے لیے ہوتا ہے، جو اب بھارت اسے موقع نہیں دے گا. آپ کے جو ارادے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے، میں جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تو ہے جو پولیٹیشنز جو چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو جو عام آدمی یا اور انلائٹنڈ پاکستان کے لوگ چاہتے ہوں گے، اس کا تو کوئی پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کرنے دے. اور وہ بات ہی ہے کہ کوئی اگر آپ کو لوگوں میں سے کوئی کچھ تھوڑا بہت بولے گا بھی تو ISPR آ جائے گا یا ISI آ جائے گی یا کوئی آ جائے گا. تو فارن پالیسی آبجیکٹو مودی گورنمنٹ کا بالکل کلیئر ہے کہ وہ جب تک 100% سرٹن نہیں ہو جائے کہ وہ بیسکس جو ہیں اس میں بدلاؤ آ گیا ہے، جو فنڈامنٹلس میں بدلاؤ آ گیا ہے، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پروگریس اب ہو پائے گی. بالکل. لیکن سر پھر بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہوں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی، جو چاہتے ہوں کہ نہ صرف بھارت بلکہ ہر بارڈر پہ جو ہے وہ سکون ہو اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن سر آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، ملا مافیا آپ نے کہا کہ ادھر بھی موجود ہے اور ادھر تو خیر ہے ہی. نصیر الدین شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے، کچھ دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں بڑی انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. اور یہ کس قسم کا، مطلب ایک ویل نون فگر ہیں، وہ ان کو سنا جاتا ہے، انٹرنیشنلی لوگ ان کو پہچانتے ہیں، صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے. آپ کے خیال سے ان کی بات کچھ وزن رکھتی ہے؟ نہ، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ جب وہ پہلے شروع میں وہ کیا ہے کہ وہ فلپ فلاپ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ صاحب کی وہ مجھے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کیا کیا، جو اس وقت کا جو نیا بیان آیا ہے، اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا. جب انہوں نے طالبان کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تو جو ملا مافیا بھارت کا ہے، اور ہمارے یہاں ملا مافیا کے ساتھ ہمارا ایک سیکولر مافیا بھی ہے، وہ بھی ساتھ میں جڑ جاتا ہے. ہم ان کو پنچ مکار بولتے ہیں، یعنی 5 مکار. مکار آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو جی جی. جو 5 مکار کا ہمارے یہاں گروپنگ ہے، تو وہ پنچ مکار بولتے ہیں. ملا مشنری مارکسسٹ، اور میکالس سنس، یعنی جو انگریزوں کے جو غلام ہیں، مینٹل سلیوز، اور میڈیا. تو ہمارا میڈیا بیسکلی ٹیکس کیو، اس کے جو ساری کیوز ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، جو اسٹیبلشڈ میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا جس کو بولتے ہیں. حالانکہ اب وہ مارجنلائز ہو گیا کافی. تو یہ جو پورا کا پورا جو پنچ مکار طبقہ ہے، وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا. ابھی دیکھیے، ہی واز کرٹیسائزنگ طالبان.
تو خاص طور سے ملا مافیا اور جو سیکولر مافیا ہے اس نے ان کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو کافر گھوشت کر دیا. جی he was declared as an apostate. مرتد گھوشت کر دیا, کافر نہیں, یہ کہیں گے مرتد. تو ان کو کہا کہ بھائی تم تو اب اپوسٹیٹ ہو گئے ہو, یو نو لانگر بلانگ ٹو آور کلاس. تو اس پریشر میں یہ لیٹسٹ بیان دیا گیا ہے ان کا. ویسے ان کو سیریسلی کوئی نہیں لیتا, کیونکہ ملا مافیا تو کہتا ہے کہ یہ تو نماز تک نہیں پڑھتے, تو یہ کیسے مسلمان ہیں. تو ان کا جو ہے پھر باقی جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ان کے جو فور فادرز تھے وہ مرسنریز تھے, افغان مرسنری. he belongs to, he is a descendant of an افغان مرسنری, جو 1839 میں جب انگریز فوجیں کابل گئی تھیں, افغانستان گئی تھیں, تب انگریزوں کے لیے لڑا تھا. وہ جاں فشاں خاں اس کا نام. وہ جاں فشاں خاں پھر جب انگریز فوجیں بھاگی وہاں سے 1842 میں, تو وہ ادھر آ گیا ان کے ساتھ ساتھ. اور یہاں پھر انگریزوں کے لیے بھی یہاں مرسنری لڑتا رہا, اس کو جاگیریں وغیرہ دے دی گئیں. 1857 میں جب جنگ آزادی ہوا تھا جس کو, تو اس میں بھی وہ انگریزوں کی طرف سے لڑا تھا. تو پھر جب اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے جیسے لوگ پھر ان کا بیک گراؤنڈ لے آتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہہ رہے ہو آپ کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے. سر مغلوں کی بھی بات کی تھی انہوں نے اس انٹرویو میں. مغلوں کی بات کی تھی, مغلوں کہ صاحب مغلوں نے بڑی یہاں تہذیب اور تمیز جو ہے وہ غالب کی ہے بھارت میں. تو پھر جب وہ کہتے ہیں تو پھر فیکٹس لانے پڑتے ہیں سامنے کہ بھئی مغلوں نے کیا 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 تھا. کہ ہم نے تو ساری کچھ تلاش کر لی, تو مغلوں کی جو بھی تہذیب ہے جہاں سے وہ آئے تھے اور جہاں سے وہ بریانی لائے بتاتے ہیں, وہاں تو چاول بھی نہیں ہوتا, تو بریانی آئی کیسے وہاں سے؟ یہ فنڈامنٹل کویسچن ہے, پوچھنا پڑے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مغلوں نے ہم کو بریانی دی, تو جہاں سے وہ آئے سینٹرل ایشیا سے وہاں تو چاول ہوتا نہیں, تو بریانی کیسے پیدا ہوئی وہاں پہ؟ جو بریانی ایران میں کھائی جاتی ہے اس میں تو چاول ہی نہیں ہوتا ہے, تو کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے. مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی, وہ ایک پکچر سوشل میڈیا سے, بلکہ میں نے بھی اٹھائی ہے, اپنے سولو میں لگاؤں گی. کوئی فوجی برف اس کے سر پہ نا, ایسے پورے سر پہ منہ پہ پورے برف ہے, اور لکھا ہے کہ جی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے لکھا کہ یہ ہمارے فوجی جس سائڈ ہوتے ہیں وہاں پہ تو برف ہی کوئی نہیں گرتی ہے, تو یہ کس کا فوجی پکڑ لیا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ بریانی وہاں ہوتی ہی نہیں, تو پھر انہوں نے وہاں بریانی کیسے پکا لی. لیکن سر بہت سے ایسے اور بھی ہم نے دیکھے انسیڈنٹس دیکھے جس میں میں کہوں گی کہ جیسے جو مسلمز کی بات کی جاتی ہے, ایکسٹریمزم کی بات کی جاتی ہے, تو پوری دنیا کے اگر مسلمز کو کاؤنٹ کیا جائے تو شاید وہ 1% بھی نہ بنتے ہوں. تو اسی طریقے سے ایک بہت ہی کم پرسنٹیج میں ہم نے دیکھا کہ پرسنٹیج جس میں ہندوز کو ہم نے دیکھا انڈیا میں کہ اب وہ سامنے آئے ہیں, اور وہ ان کی عجیب عجیب سی ویڈیوز آتی ہیں, اور وہ نعرے لگا رہے ہیں, اور کچھ اسی قسم کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں جو اکثر ہم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو کرتے دیکھتے ہیں. اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ روکنا چاہیے, بھارت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حال نہ ہو جو پاکستان میں اسپیشلی میں کہوں گی کہ یہاں پہ جو ہم نے حال کر رکھا ہے؟ دیکھیے آپ کو اس کو تھوڑا سا کانٹیکسچولائز کرنا پڑے گا, اور وہ میں بار بار کانٹیکسچولائز کرتا رہا ہوں. اور وہ کانٹیکسچولائزیشن یہ ہے اس کا کہ جو ہندوازم ہے اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ہارمونائزنگ اور یونیورسل ہیں. تو ہندوازم میں یا ہندوز میں یدی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ود ان کمیونٹی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہندوازم کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ آپ کے جس کو سروے بھونتو سکھنہ سروے سنتو نرامیا والی بات ہوتی ہے, اس میں کسی طرح کا یہ نہیں ہے جیسے کہ ابراہمک ریلیجنز میں ہے کہ جو اس ریلیجن کا فالوور ہوگا اسی کے لیے جنت یا ہیون ریزروڈ ہے. یہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں تو یو آر آٹونمس, آپ کے جیسے کرم ہوں گے ویسا آپ کو پھل ملے گا, آپ کوئی بھی ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور وہ جو
कर्म हैं वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर जज किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि साहब कि अगर मान लो हिंदू राष्ट्र हो जाता है भारत, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में तो जिम्मी होता नहीं। जिम्मी तो और दोयम दर्जे का शहरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इस्लाम में होता है, या जो पुरानी क्रिश्चियनिटी थी उसमें होता था। अब तो वहाँ भी रिफॉर्मेशन हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, वहाँ भी इक्वालिटी आ गई। लेकिन जो जिसको इस्लामिक स्टेट कहते हैं या जिसको इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, उसमें तो जो नॉन मुस्लिम होता है वो तो गारंटेड तौर पे शरीयत में तो लिखा ही हुआ है साफ साफ कि वो ज़िम्मी होगा, वो दोयम दर्जे का होगा। और आजकल तो मैं वैसे भी ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ इस्लामिक लिटरेचर की। अभी मैंने फतावा आलमगीरी का हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है। दैट इज़ बिकम क्वाइट अ रेज। उसके 2-3 दिन में 10,000 डाउनलोड्स हो गए। तो आप सोच सकते हैं पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप दोनों चीज़ों को एक तराजू पे तौल के देखते रहेंगे। और ये हो क्यों रहा है, इसका रीज़न बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये जो मुल्ला माफिया ये मस्जिदों के अंदर क्या बातें करता है, मदरसों में क्या पढ़ाता है, इस्लामी किताबों में गैर मुसलमानों के लिए क्या लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें अब ओपन में आती जा रही। और जब ये ओपन में आती हैं, उसको देखते हैं, हमारे जैसे लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि भाई ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। मैं तो ओपनली मैंने इस पे कहा है कि भाई वाई शुड नॉट इंडिया बी अ हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनता है उसमें किसी को तकलीफ क्या होती है, ये बताइए। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गैर बराबरी का। हर एक को अपने ढंग से जीने का हक है। एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती बोलते हैं, यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। और तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि मैं भी भगवान का रूप हूँ, आप भी भगवान के रूप हो। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। और वो जो है वो बिलीफ बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनके लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इब्राहिमिक रिलीजन्स में बिलीफ इज़ एवरीथिंग। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए हर तरह की सज़ा है, आपके लिए हर तरह का गुनाह है आपके ऊपर, और हर तरह की आपको आग और दोज़ख और पता नहीं क्या-क्या झेलना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बिलीफ की तो बात ही नहीं आती। आप तो जो कर्म करेंगे उसका आपको फल मिलता रहेगा लगातार, बिकॉज़ देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल मूवमेंट थ्रू इटर्नल लाइव्स। लेकिन सर आप इस जिंदगी में नहीं तो उसका फल अगली जिंदगी में भोगेंगे। आपको तो जिंदगी एक मिली है, अब क्या करें। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि कोई आदमी मान लीजिए कल को हिंदू था और आज मुसलमान हो गया, तो उसकी ज़िंदगी जो पहले इटर्नल थी और हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स ही हैड, सडनली उसकी एक ज़िंदगी कैसे हो जाती। ये तो खैर और बड़े सवाल आ जाते हैं। तो बहुत सारा जो ये हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, और बहुत सारा जो हो रहा है उसमें को अनडिज़ायरेबल भी कई चीज़ें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो रिएक्शन है। आप अगर देखेंगे कि तो बीजेपी का भी जो राइज़ हुआ वो भी एज़ अ रिएक्शन हुआ था। उसका रिएक्शन किसका हुआ था, आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो हरकतें थीं उसका रिएक्शन हुआ था। उसके कारण आपका बीजेपी का राइज़ हुआ था। और एक जैसे जो राम मंदिर का मूवमेंट था वो बहुत आसानी से सेटल हो रहा था। फिर कुछ जो इस तरह के इंतहा पसंद लोग थे आपके मुस्लिम साइड में, उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रूव हो जाए कि यहाँ पर मंदिर था तो हम इसको छोड़ देंगे। जब उसको प्रूव कर दिया गया तो फिर दूसरी चीज़ें ले आए, तो उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। उसमें हमारे जो कम्युनिस्ट भाई थे उनका भी इनको भड़काने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन था।
تو اس ریئیکشن جو آپ جو آج دیکھ رہے ہیں بی جے پی کا رائز واز اے ریئیکشن. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پارٹیشن ہے وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو پارٹیشن جو ہے پاکستان میں وہ دیکھا جاتا ہے ایز اے وکٹری. میری کتاب آپ نے پڑھی ہوگی, نہیں بالکل پڑھی سر, ہوئی بالکل سر پڑھیے, بالکل پڑھیے, بلکہ سیکنڈ ٹائم پڑھنے کا سوچ رہی ہوں سیٹرڈے سے. تو پاکستان میں اس کو ایز اے وکٹری دیکھا جاتا ہے, اور نہ کیول ایز اے وکٹری دیکھا جاتا ہے, اس کو ایسا دیکھا جاتا ہے ایز اے پاتھ وے ٹو دی کانکویسٹ آف دی انٹائر سب کانٹیننٹ. بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان اگر آپ بدلیں گے نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اس میں بیسکس ہے. میری کتاب میں پورا ڈیلینیٹ کیا, میں نے بالکل کلیئرلی دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ جب یہ کہتے ہیں نیا مدینہ, تو نیا مدینہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کہیں دوسری مکہ ہے اس پر ہمیں فتح کرنی ہے جا کے. ہم تو مدینہ میں ہیں اس وقت اور ہمیں مکہ پہ فتح کرنی ہے جا کے. وہ مکہ دلی ہے, اور وہ پورا کا پورا آپ کا کبھی اگر آپ تھوڑا سا ملا مافیا کے جو تقریریں ہوتی ہیں اس کو اور نزدیکی سے آپ اس کو دیکھیں تو ان کا سارا ایمفیسس یہ ہے کہ بھائی یہ تو دارالاسلام تھا اور یہ مغل امپائر تھی یہاں پر, اور یہ انگریزوں نے ہم سے لی تھی, جو کہ فیکچولی غلط ہے. مراٹھوں نے پہلے ہی مغل امپائر کا صفایا کر دیا تھا اور انگریزوں نے مراٹھوں سے جیتی تھی. تو یہ ہماری تھی اور انگریزوں نے ہم سے لیا تھا, اس لیے یہ پورے خطے پر اور پورے سب کانٹیننٹ پر ہمارا حق بنتا ہے, اس لیے ہمیں اس کو پورے کو جیتنا ہے. اور یہ سب ٹیکسٹ جو ہے یہ آپ کے پورے اسٹیبلشمنٹ میں چلتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو وہ دبا دیتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے, جیسے میری کتاب ہی ہے, اب میری کتاب کے 20-25 ہزار کاپیز بک چکی ہیں, تو وہ ایک مین اسٹریم ڈسکورس بنتا جا رہا ہے. تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ پارٹیشن کیوں ہوا تھا. تو پارٹیشن جو ہے انڈیا میں اٹ از کنسیڈرڈ اے ٹریجڈی, پاکستان میں اٹ از کنسیڈرڈ اے وکٹری. یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے یہاں سے. تو انڈیا نے پھر بھی بھارت نے اس سے ساتھ ریکنسائل کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ تو کانگریس پالیٹکس تھی جو انہوں نے جتنے بھی لیگی جو تھے سب پیچھے رہ گئے. جنہوں نے پاکستان بنوایا اس میں سے زیادہ تر تو پیچھے ہی رہ گئے, اور انہوں نے کانگریس نے ان کو مسلم ووٹ کے چکر میں ان کو اندر لے لیا, اور انہوں نے جا کے پھر وہی پالیٹکس شروع کر دی. اسی پالیٹکس کا نتیجہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ تھا, جس نے وہ آپ کا وہ شاہ بانو والا کیس ہوا, اس کا ریئیکشن ہوا. اس کے ریئیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پھر باقی اور ساری چیزیں ہوئیں اور وہاں سے بگڑنی شروع ہوئیں. اور یہ بار بار وہی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ سب ٹیکسٹ وہی ہے کہ بھیا ہندوستان تو ہمارا ہے, تم کہاں سے آئے, تم تو غلام ہو. تو یہ جب باتیں آتی ہیں اور جب ہم سامنے لاتے ہیں پرانے ٹیکسٹ, جن کو آپ کے جیسے اویسی ہے, اویسی نے بڑے زور شور سے کہا کہ صاحب کہ کسی نے اس کو کہا کہ آپ تو ویسے اپنے آپ کو بڑے بھاری کانسٹیٹیوشنلسٹ بولتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب کہ ہم پوری طرح سے بھارتیہ ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کی جتنی بھی کتابیں جو ہیں وہ بھارت سے باہر کی کیوں ہیں؟ آپ کی ساری کتابیں عرب کی ہیں, تو وہ ساری عرب کی کتابیں ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں, ہماری کتاب ہے نا, ہماری کتاب ہے, ہم مانتے ہیں. فتاوی عالمگیری ہماری کتاب ہے, اور فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب نے کروڑوں روپے اس وقت خرچ کر کے جو ہے وہ بنوائی تھی. تب میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو پھر میں نے فتاوی عالمگیری کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا, اور ٹرانسلیٹ کر کے ابھی اس کا والیوم 3 نکال دیا. اردو میں تو ہے اس کا, اردو ٹرانسلیشن سے ہندی کیا. تو یہ جب لوگ پھر اس کو پڑھتے ہیں تب وہ سمجھتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلامی لٹریچر میں غیر مسلم کے لیے اور خاص طور سے مشرک کے لیے کتنی ہیٹ ہے, اتنی ڈیپ ہیٹریڈ ہے. تو پھر اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن میں نے تو مجھے اتفاق سے مجھے اس طرح کا کسی نے نہ پڑھایا گھر میں نہ اسکول میں. مجھے تو یہی بتایا گیا کہ جی آپ کے اعمال جو ہوں گے اس کی وجہ سے جنت دوزخ, یہی جو آپ بتا رہے ہیں
کہ اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی، غلط کام کریں گے تو دوزخ ملے گی. اس میں ریلیجن کہیں نہیں بتایا گیا کہ جی آپ کو جو ہے مسلمان ہی ہونے. تو اب انہوں نے ملاؤں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ یہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، اور اچھا مسلمس میں بھی ہر ایک کو نہیں جانے دیں گے نا، وہ اس میں بھی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. بلکہ آج ہی میں دیکھ رہی تھی کسی نے وہ ان کی تصویر لگائی تھی، زید حامد صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں نا جی میں نے جا کے دہلی فتح کرنے، غزوہ ہند کرنے کے لیے. تو کسی نے لکھا کہ یہ روز تیار ہوتے ہیں، ان کی وہی یونیفارم میں تصویر ہے پوری گن شن لے کے کھڑے میں. تو کسی نے کہا کہ یہ روز تیار ہوتے ہیں غزوہ ہند کے لیے، لیکن ان کی بیوی دہی لینے بھیج دیتی ہیں، تو وہ پھر غزوہ ہند ان کا وہیں رہ جاتا ہے اور وہ دہی لے کے گھر آ جاتے ہیں. تو اسی قسم کے لوگ یہاں پر ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کچھ کر پائیں گے. بلکہ اگر ہم لوگ اسی طرح سے بات کرتے رہیں اور بات آگے تک جاتی رہے تو شاید کچھ بہتری کے اثرات نظر آئیں. لیکن سر لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، مودی جی پنجاب گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ ان کو روکا گیا اور بڑا ہنگامہ رہا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہاں پر الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے اور 6 months ہو سکتا ہے الیکشنز آگے بڑھ جائیں. تو اس میں فائدہ جو ہے وہ مودی جی کی جو پارٹی ہے بی جے پی کا ہوگا، کیونکہ وہ آلریڈی وہاں پہ لوگوں نے فیور نہیں دے رہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے الیکشن پوسٹ پون تو اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے وہ اس کو کال لینی ہے اس کے اوپر، اور ایسی مجھے کوئی وہاں پر ڈسٹربنس نہیں دکھ رہی کہ جس کی وجہ سے الیکشنز پوسٹ پون ہو. یہ ایک انسیڈنٹ ہوئی، وہ انسیڈنٹ زیادہ تو پولیس کی لیپس تھی ایسا لگ رہا ہے پرائما فیسی. ان کی بے وقوفیاں تھیں اور انہوں نے سچویشن کو ریڈ نہیں کیا، یا انہوں نے ٹھیک سے کوآرڈینیٹ نہیں کیا. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن تو ہمارے یہاں الیکشن کمیشن آف انڈیا طے کرے گا. اس میں نہ تو مودی جی طے کر سکتے ہیں یہ، اور نہ کوئی اور طے کر سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اگر کال لینی ہے تو آج تو میرے خیال سے آج یا کل میں تو اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا الیکشن کا. اور جہاں تک فائدے نقصان کی بات ہے تو اس وقت پنجاب میں جو الیکشن کا سیناریو ہے وہ پوری طرح سے انسرٹن ہے. اور مودی جی کی پارٹی بھی چونکہ کیپٹن امرندر سنگھ، آپ کے ہمارے کیا نام ہے وہ ہے نا آپ کی وہ جنرل رانی کی بیٹی، کیا نام ہے ان کا؟ جی جی جی، عروسہ عالم. عروسہ عالم. وہ تو کیپٹن امرندر سنگھ کی جو نئی پارٹی بنی ہے، جو ایک چیف منسٹر تھے کانگریس کے، جو چھوڑ دی انہوں نے، ان کو ہٹایا گیا کانگریس نے، تو ان کی پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہو گیا. اور کانگریس پارٹی کے 5 سال میں اور جو ان کا اس وقت جو حال ہے اور جس طرح سے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کتے بلیوں کی طرح، اس کو دیکھتے ہوئے ان کا حال تو ویسے ہی بے حال ہے. پھر وہاں پر ایک وہ کیجریوال کی پارٹی اور ہے، عام آدمی پارٹی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو الیکشن جو ہے اس میں کسی طرح کی دھاندلی پاسبل نہیں ہے. وہ اکیلی جو دھاندلی زیادہ تر ہو سکتی ہے اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی کوئی آپ کسی ووٹر کو ووٹ دینے نہیں جانے دو یا کم ووٹنگ ہو، اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اب تو جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور پورا کا پورا جو آئیڈینٹی کارڈز اور آپ کے جو آدھار کارڈ، جو ایک نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، سب آنے کے بعد میں تو اٹ از ورچولی امپاسبل. اور پنجاب میں ہسٹوریکلی الیکشنز میں وائلنس میں نے دیکھا نہیں. میں تو خود پنجاب میں الیکشن کروائے ہیں ایز آبزرور، الیکشن کمیشن کی طرف سے میں آبزرور رہا ہوں پنجاب میں، الیکشن کروائے میں نے. وہاں اس طرح کی سچویشن آتی نہیں. الیکشنز جنرلی وہاں پیسفل ہوتے ہیں، بنگال کی طرح نہیں ہے. بنگال میں تو الیکشنز ہمیشہ سے وائلنٹ ہوتے رہے، آج سے نہیں، ہسٹوریکلی جب سے بھی آپ دیکھیں تب سے. تو اس لیے مجھے الیکشنز پہ تو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں، لیکن مجھے ہندوستان میں تو کوئی ایسا کوئی بھی رسپانسبل میڈیا یہ کہتے نہیں دکھا کہ الیکشنز پوسٹ پون ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. نہ، الیکشنز پوسٹ پون نہیں ہو سکتے. جو گورنمنٹ ہے وہ ڈسمس ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی الیکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ہوگا کیا، پریزیڈنٹس رول ہو جائے گا اور الیکشن ختم ہوتے ہی ترنت 2 مہینے کے بعد میں وہ نئی سرکار آئے گی. میکسیمم
2 months کا وہ ہو جائے گا. وہ بھی مجھے لگتا نہیں کہ وہ ہونے والا ہے. جو پولیس کی جو فیلئر ہے اس کے لیے جو پولیس آفیشلس ہیں ان کو پنش کیا جا سکتا ہے. دیٹ از دی موسٹ لائکلی تھنگ دیٹ از لائکلی ٹو ہیپن. لیکن سر وہی لوگ کچھ لوگ یعنی کہہ رہے تھے انڈیا سے، میں اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اگر 2 months بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں فائدہ ہی ہوگا، بی جے پی کو نقصان نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایسے کہی نہیں جا سکتی. ویسے بھی الیکشنز ہوں گے تو پنجاب میں پہلے تو ہمیشہ سنگل فیز الیکشن ہوتے رہے. اس بار پتہ نہیں کتنے فیز میں کرائیں. یو پی جو ہے وہ ہمیشہ ٹربل سپاٹ مانا جاتا رہا ہے. اسی لیے یو پی میں اچھا بہت بڑا اسٹیٹ بھی ہے، اس کی پاپولیشن تو آپ کے پاکستان سے بھی برابر ہے یا تھوڑی زیادہ ہی ہو سکتی ہے اکیلے یو پی کی. یو پی میں 6-7 فیز میں الیکشن پہلے کروائے جاتے رہے. حالانکہ کاؤنٹنگ تو ساری ایک ساتھ ہوتی ہے آج کل. تو صحیح. جی تو مجھے یہ الیکشن والی بات دم نہیں نظر آتا. ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا، اور آئی ہوپ کہ اسی طریقے سے ہم آپ کے چینل کو دیکھتے رہیں گے، اور وہاں پہ آپ نئے نئے ٹاپکس لے کر آتے ہیں تو وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. تو وہاں سے بھی کئی بار میں کئی پوائنٹس اٹھاتی ہوں کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کافی بولڈ قسم کے سم ٹائمس ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ چلیں ہم، کیونکہ ظاہر ہے جو الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارا اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو یوٹیوب اور اس طرح سے جو چینلز ہیں وہاں پہ کم از کم کھل کے بات کی جا سکتی ہے. ہمارے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پر بھی شو کرتے ہیں لیکن پھر بھی یوٹیوب پر ہیں، کیونکہ وہاں بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، بولنے نہیں دیا جاتا، تو وہاں پہ بولنے پہ پابندی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ. تھینک یو.